اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہدایت کیا ہے۔ دیکھیں، ہدایت اول تو ہدایت وہ ہے جس سے ہم نے منہ موڑ رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہدایت وہ ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو پہلی پہچان تو ہدایت کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت دراصل وہ طریقہ کار ہے جس کو اپنا کے آپ زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں کامیابی کا واحد ذریعہ کیا ہے کہ ہدایت کی پیروی کی جائے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اب ہدایت کہاں ہے؟ ہدایت قرآن میں ہے۔ ہدایت پر عمل کا طریقہ اصل کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یا جو ان کا اسوہ حسنہ ہے، وہ ان کا طریقہ کار ہے۔ ہدایت پر عمل کرنے کا طریقہ حضور کا اتباع ہے۔ یہ دونوں باتیں نوٹ کر لیں۔ تو میں نے آپ کو جو بات بتائی کہ ہدایت، اس کو اچھی طرح جان لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دنیا کی زندگی پرسکون اور اچھی گزرے، بہت اچھی گزرے، تو آپ کو ہدایت چاہیے۔ پھر ہم تو اس سے کے برعکس سوچتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہدایت کا اتباع کریں گے تو ہم غلام ہو جائیں گے اللہ کے، اور ہمیں تو غلامی پسند نہیں ہے، چاہے وہ اللہ ہی کی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ انسان آزاد رہنا چاہتا ہے۔ کسی کی غلامی، کسی کے سامنے سر جھکانا اس کو پسند نہیں آتا۔ لیو می الون، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اب یہ جملہ دراصل ہم اپنے اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ اکیلا چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے لیے کیا آپ مجھے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ بھی جملہ کبھی کبھی آتا ہے سننے میں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں نے بس اپنی کرنی ہے، کسی کی ماننی نہیں ہے۔ یہ ایک رویہ ہے، انسانی رویہ۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے بچوں میں بھی اکثر یہ اس رویے کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ بچہ اپنی منوانا چاہتا ہے، آپ کی ماننے کے لیے بڑی مشکل سے وہ تیار ہوتا ہے بچہ۔ تو یہ ہماری ہے وہ، یعنی جو نفسانی جو جبلت ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ انسان کسی کی سننے کو تیار نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، جو ہم ہیں، افراد ہو یا قوم ہو مسلمان، وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا آج جو حالات ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے آج مسلمان کی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے یا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ نو، یہ تو ہم اپنی مرضی سے، اسلام کو ہم نے اپنے معنی پہنا دیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے فرقے، کتنے فرقے وجود میں آ گئے، اور ہر فرقہ دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ باطل ہے، ہم حق میں ہیں۔ تو اسی طرح، خیر وہ فرقوں کا تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہدایت کا اتباع ہم نہیں چاہتے، ہدایت کی پیروی۔ اب قرآن ایک ہدایت ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ یعنی قرآن ہدایت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم قرآن کو ہدایت کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں بچوں کو، خود آپ قرآن کو بطور ہدایت نہیں قبول کرتے، یا اپنے بچوں کو کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ قرآن کی ہدایت کے تابع ہوگا میرا بچہ، ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے عام معاشرے میں کہ میرا بچہ اللہ کا بندہ ہوگا۔ اس خطوط پہ ہم تربیت نہیں کرتے، بس بڑھنے دیتے ہیں، جس طرح چاہے وہ بس بڑھ رہا ہے، اور یہی جو ہم اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آہستہ آہستہ اس کو جو آزادی کا درس دیا جا رہا ہے، دانستہ یا نادانستہ،
تو وہ آزادی چاہتا رہتا ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بچوں کو اچھا کھلاؤ لیکن اس پہ ادب کا ڈنڈا ہونا چاہیے، یعنی ان کی تربیت کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ جبکہ ہم نے اپنے بچوں کو عام طور پہ، یعنی میں کسی خاص اس تک محدود نہیں کر رہا، پوری ہم خود مادر پدر آزادی پسند کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں نا، ایک یعنی بات اتنی موضوع نہیں ہے، لیکن ایک اداکار ہے، اس کے بچے ہیں اور یعنی سیلیبریٹی ہے، اس سے کوئی انٹرویو لے رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو، کہتے میں نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا، جو مرضی آئے کریں، میں اس کو مجبور نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا، یہ آزاد ہیں، جو مرضی آئے کریں۔ یعنی وہ ٹھیک ہے ایک خاص مفہوم میں کہتے ہیں کہ میں ان کو ایکٹنگ میں لاؤں گا یا نہیں لاؤں گا، لیکن یہ ایک جملہ بڑا خطرناک ہے کہ جو مرضی آئے کریں، بس میں نے ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہدایت سے انحراف ہے، یہ ہمارے اگر آپ دیکھیں تو بچپن سے ہمیں ایسا بڑھایا گیا ہے کہ ہم نہ خود ہمارے والدین ہدایت کے تابع تھے، نہ وہ ہمیں ہدایت کا تابع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ وقت گزرتا رہتا ہے اور ہدایت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان ہدایت سے محروم ہے، یہ ایک عام جملہ ہے جو پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ آج کا مسلمان ہدایت کے تابع نہیں ہے، ہدایت کے برعکس زندگی گزار رہا ہے۔ یہ چیلنج ہے میرا کہ آج کا مسلمان ہدایت کے تابع نہیں ہے، اس نے ہدایت کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، لیکن نہیں۔ ہدایت، آج کا موضوع ہمارا یہی ہے کہ ہدایت کیا ہے۔ ہدایت نام ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کا۔ یہ ایک مختصر جملہ ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کریں، اگر یعنی ہدایت کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں، یہ ہدایت ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں ہے، یعنی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کا جج کر سکتے ہیں، احتساب اپنا کر سکتے ہیں کہ آپ یعنی آپ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا احتساب خود کریں، کیا میں اللہ کی ہدایت کے تابع ہوں یا اس کے برخلاف ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے یعنی کہ ہم اللہ کی ہدایت کو یا ہدایات کو اور رسول کے طریقے کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناکامی ہے۔ ہدایت کا اتباع کامیابی ہے اور ہدایت کو بھلا دینا یا اس کو نظر انداز کر دینا یہ ناکامی ہے زندگی میں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہدایت بہت ضروری ہے، اور ہدایت قل ان الہدی ھدی اللہ، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اپنی مرضی سے سلوک کرتی ہے، یہ ہمارا قومی المیہ ہے۔ ہر شوہر اپنی مرضی سے بیوی سے سلوک کرتا ہے، اور ہم تمام زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں۔ ہدایت تو کبھی کی ہم نے نظر انداز کر دی ہے، اس کو صدیاں بیت گئی ہیں کہ ہم ہدایت کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج آپ کے پاکستانی معاشرے میں ہمارے جو حکمران طبقہ ہے ان کا کیا رجحان ہے، وہ سارے آپ جو ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ ہدایت یعنی ہمارے منشور میں، کسی کے منشور میں اگر ہے بھی تو وہ برائے نام ہے، ورنہ ہدایت کی بات نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی بات ہوگی، گھر بنانے کی بات ہوگی کہ ہم کتنے 50 لاکھ گھر بنا دیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور چوروں اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے منشور میں کوئی بات نہیں، ہدایت نو۔ بہرحال یہ ایک خطرناک رجحان ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہدایت سے یعنی زندگی میں آپ زندگی ہدایت سے بے نیاز ہو کے گزاریں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ ہدایت کے محتاج ہوں، ہر دم آپ کی نگاہیں اللہ کی طرف ہوں۔ رب بتائیے کیا کروں میں،
کس طریقے کا رویہ اختیار کروں، کون سے الفاظ منہ سے نکالوں، کون سا عمل کروں، کیا لہجہ اختیار کروں، کیا رویہ اختیار کروں. یہ تو ہم نہیں پوچھتے اپنے رب سے. رویے ہمارے اپنے، لہجہ، بات کرنے کا لہجہ ہمارا اپنا، رشتہ داروں سے سلوک ہمارا اپنا، بیوی سے سلوک ہماری اپنی مرضی، شوہر سے سلوک ہماری اپنی مرضی، پڑوس میں ہم نے دوست کس کو بنانا ہے یہ ہماری مرضی. وہ میری سہیلیاں ہیں، یہ میرے بیسٹ فرینڈ ہے، اور میں نے تو بس ان کے ساتھ میں خوش ہوتا ہوں، یہ ہوتی ہوں نا. تو دیکھیں ہدایت کے ہم تابع نہیں ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس کو دیکھنا ہوگا، اور باتیں اگلی نشست میں انشاءاللہ کر لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل